بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے۔ پاکستان کی ایک اہم شخصیت کو سعودی عرب نے عہدے سے ہٹوا دیا ہے۔ یہ کون ہے، یہ چکر کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آج 9 مئی ہے۔ پاکستان بطور ریاست اس 9 مئی کو ایک سیاہ دن کے طور پہ، یوم سیاہ کے طور پہ منا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ کیا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ ایک جعلی آپریشن تھا، یا یہ واقعی پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے؟ آج انشاءاللہ اس پر ایک بے لاگ قسم کا تبصرہ کرتے ہیں، ایک نیوٹرل تبصرہ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی جھول نظر آئے گی۔ اس پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی، اس کی رپورٹ بھی آ گئی۔ آج کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ہوا، پاک فوج کی طرف سے ریئیکشن بھی آ گیا۔ اس سب کا احاطہ کریں گے۔ آج 9 مئی ہے، اور 9 مئی کو پورے ملک میں پچھلے برس عمران خان کی گرفتاری کے تناظر میں بہت سارے مقامات پر حملے ہوئے، اور جناب آج تک بھی پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان رہنما گرفتار ہیں۔ سب پہ بات کریں گے۔ بس جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجیے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا اسے پریس کیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے ویل پہ چیئر پروجیکٹس چل رہے ہیں، واٹر پروجیکٹس لگ رہے ہیں، مساجد میں لگ رہے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے، اور آپ کا تعاون درکار ہے۔ رمضان میں جس طریقے سے ہم نے تواتر سے لگائے، اب اسی طرح سے ہم نے رجسٹریشن کی تھی مساجد کی، اور ساتھ ہی سلائی مشینوں کا دینے کا کام بھی جاری ہے۔ یتیم بچی کو، بیوہ کو ایک سلائی مشین۔ اور آ جائیے، میں سب سے پہلے آپ کو ایک 60 سنوانے لگا ہوں، اور یہ 60 ہے کس کا؟ پی ٹی آئی کے اہم رہنما، اس رہنما کا 60 ہے کہ جو پی ٹی آئی والے خود کہتے تھے کہ یہ بندہ عمران خان کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہو گیا پی ٹی آئی میں۔ یہ بندہ عمران خان کے بعد کہتے تھے اگر پارٹی نے کسی نے اگر پارٹی کو سنبھالا ہے، کسی نے اگر احتجاج کیا ہے، کوئی بندہ اگر باہر نکلا ہے، تو وہ یہ بندہ تھا۔ یہ کون بندہ ہے؟ اس بندے کا پتہ صاف ہو گیا پی ٹی آئی سے۔ یہ خود کیا کہہ رہا ہے، یہ آپ سن لیں، پھر ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں، اور پھر اگلی مین خبر پہ بھی جاتے ہیں۔ جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ جو 6 افراد کی میٹنگ ہے اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں۔ آج میں گیا، آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے، انہوں کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ 15 منٹ بعد آپ کی ملاقات ہے۔ یوں 15 منٹ کر کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی، کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تھا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے۔ اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہے تو میں خان کے لیے قطعاً پرابلم پیدا نہیں کروں گا، تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھیں۔ مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیئرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضا ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں۔ کیا یہ تذلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، 2 مہینے سے اس کا نام چلتا ہے، اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میسج آ گیا، ہم آپ کو کنسیڈر، پولیٹیکل کمیٹی کہتی ہے ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ یہ کمیٹی کیا چیز ہے؟ اور کون کمیٹی نہیں تھی، اصل بات بے وقتی کی تھی۔ یہ بے وقت کر رہے تھے مجھے، اور انہوں نے کیا، تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ پتہ کٹ گیا شیر افضل صاحب کا، شیر افضل مروت کا، جن کو کہا جا رہا تھا کہ پارٹی کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، تو وہ شیر افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان کا ایسا اعتماد جمع ان پہ کہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا یہ چیئرمین ان کو نامزد کر دیا، پی ایس سی کا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی ایس سی کا ان کو چیئرمین نامزد کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں پہلے یہ بھی پتہ چلا جناب صاحبزادہ حامد رضا
پھر کوئی عمر ایوب، پھر کوئی اور، پھر یہ شیر افضل مروت، پھر اب آ گئے ہیں جناب وقاص اکرم صاحب، ٹھیک ہو گیا نا جی، وقاص اکرم صاحب۔ وقاص اکرم صاحب یہ ہیں کہ وہ آج کل پشاوری چپل پسند کر رہے ہیں علی امین گنڈپور کے ساتھ جا کے، اور علی امین گنڈپور صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ، وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو پشاوری چپل پسند کروا رہے ہیں۔ یہ ان کی پرائرٹیز ہیں۔ مریم نواز اگر عوام کی خدمت کرتے ہوئے ٹک ٹاک وائرل کرتی ہیں تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پہ کیا پرائرٹی، یہاں کو خدمت تو کرو پھر ٹک ٹاک بناؤ، یہاں پہ وہ پشاوری چپل پسند کر رہے ہیں، اس کی ٹک ٹاک آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ صاف ہو گیا جناب شیر افضل مروت صاحب کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سعودی سفیر نے، کیونکہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا شیر افضل مروت نے، اور وہ بیان یہ تھا کہ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے نا، اس میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے، کہہ رہے تھے نا امریکہ کے کہنے پہ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج ہوا یہ سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے اس میں، یہ شیر افضل مروت نے کہا تھا۔ بعد میں پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور شیر افضل مروت نے خود سے کی ہے، یہ ایمبیرسمنٹ میں ڈالا ہے۔ اب اس کے بعد سعودی سفیر نے ان کے بقول کہا کہ جی ان کو نہیں بنانا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو۔ اس سے دو تین باتیں واضح ہیں کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں بیرونی ہاتھ، سب ایک سعودی عرب کا نہیں، بہت سارے ملک بیرونی ہاتھ کہاں کہاں کیسے کیسے کب کب کس طرح سے ملوث ہے۔ ظاہر ہے جب آپ پیسے لیتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ امداد لیتے ہیں یا بھیک لیتے ہیں تو معذرت کے ساتھ، تو پھر تو وہی والی بات ہے، بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ پھر چاہے آپ کا آرمی چیف لگے، چاہے آپ کا کوئی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، موجودہ آرمی چیف کے بارے میں ان کی تقرری ڈیلے ہو رہی تھی تو خان صاحب نے سعودی عرب کو ایک چغلی لگائی تھی، ایک شکایت لگائی کہ یہ تو جو عاصم منیر صاحب ہیں یہ اہل تشیع ہیں اور اس وجہ سے یہ تو شیعہ ہیں اور ان کو نہیں لگانا۔ وہ سعودیہ نے کہا، ادھر پھر پھڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد سعودی سفیر آئے، سعودی سفیر کو پوری تسلی کرائی گئی، پتہ نہیں کتنے، چونکہ وہ عاصم منیر صاحب سعودیہ میں بھی رہے تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی تو ان کو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی، یعنی آپ دیکھیں نا پروپیگنڈا کس طرح سے کیا گیا ان کی تقرری روکنے کے لیے۔ خان صاحب نے کہا اس وقت تک نہیں تھی، یہ بعد میں شیعہ ہوئے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑا پھڈا پڑ گیا۔ اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پھر سعودی عرب کی پوری تسلی کرائی گئی کہ جی نہیں یہ اہل سنت ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں۔ تو پھر خان صاحب کا وہ پتہ نہیں چلا اور ان کی تقرری ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس قدر سعودی عرب کا یا امریکہ کا یا باقی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس طریقے سے ہماری اہم تقرریوں پہ، ہماری اور تو اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جہاں قومی اسمبلی کی، اور وہ بھی اپوزیشن کا بندہ، وہاں تک بھی نظر رکھتے ہیں لوگ کہ یہ بھی کسی ایسے بندے کے پاس نہ چلی جائے جو کل کو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے۔ اب سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ سر بات یہ ہے، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خان صاحب سے جس طرح سے طیارہ لیا گیا تھا جب وہ امریکہ سے آ رہے تھے اور وہ واپس بلایا گیا تھا، اور وہ جو طیارے میں میٹنگ ہوئی تھی اس طیارے کی میٹنگ کی ویڈیو پہنچ گئی تھی یا آڈیو پہنچ گئی تھی، اور وہ کس نے پہنچائی تھی؟ اور مجھے باوثوق ذرائع نے بتایا تھا، بہت ہی باوثوق، کہ پھر پنجابی میں یا اردو میں جو گالیاں دی خان صاحب نے MBS کو، محمد بن سلمان کو، ان گالیوں کا ٹرانسلیشن بھی جو ہے نا وہ پھر عربی میں کرا کے کسی نے وہاں بھجوایا تھا۔ تو بات یہ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں اب میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں میں تو خان صاحب کے لیے آیا تھا، میں تو خان صاحب کے بھلے کے لیے،
اور یہ ان کو اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ خان صاحب بھی یہی چیز ہے، شیر افضل مروت صاحب، وہ جب کسی کو استعمال کر لیتے ہیں تو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ ان کے بہت کلوز دوست جن کو انہوں نے پھینکا ہے۔ اب آ جائیے اس خبر پر کہ یہ آج 9 مئی ہے، یوم سیاہ کے طور پہ پاکستان اس 9 مئی کو منا رہا ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ ایک جھوٹا جعلی فیک آپریشن تھا، انہوں نے خود کروایا، اسی لیے وہ سی سی ٹی وی ویڈیوز غائب ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے نہیں کیا۔ اور یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا۔ آج ایک کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اور وہ کمیٹی نگران حکومت میں بنی تھی، وہ کابینہ کمیٹی کی رپورٹ آج پیش کی گئی ہے ایک اہم اجلاس میں۔ اس اہم اجلاس جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوا ہے، وزراء بھی تھے، اس میں نوید قمر صاحب اور شیری رحمان بھی تھی پیپلز پارٹی کی، اعجاز الحق صاحب بھی اسی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں ڈائریکٹ ملوث تھی، براہ راست ملوث تھی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے جو نگران حکومت میں، جو کاکڑ صاحب کی سربراہی میں نگران حکومت تھی، اس نگران حکومت نے بنائی تھی۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا، پی ٹی آئی آج تک بھی نہیں مانتی۔ اچھا، ویسے جو بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، بدقسمتی سے قوم کا ایک بہت بڑا حصہ میرٹ پہ بات کرنی چاہیے، بات غلط نہیں کرنی چاہیے، بات میرٹ تجزیے میں سچ ہونا چاہیے، سچ چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ قوم کا ایک اوور ویلمنگ میجورٹی اس کو یہی سمجھتی ہے، عمران خان کی بات کو سچ سمجھتی ہے، وہ فارچونیٹ یا ان فارچونیٹ، ٹھیک ہے یا غلط ہے ایک اور بات ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی بات کو سچ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک جعلی آپریشن تھا اور یہ انہوں نے خود کروایا ہے۔ ٹھیک ہوگی، اب اصل معاملہ تھا کیا، اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ میں بہت ہی مختصر وقت میں اسی پر بات کروں گا۔ اصل معاملہ ماجرا کیا تھا؟ بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتاری کا ڈر تو تھا اترنے کے بعد، کیونکہ خان صاحب جب اترے تو خان صاحب بہت ہی ادھم مچا رہے تھے۔ کوئی تقریباً 3-4 بجے وہ ٹی وی پہ آ جاتے زمان پارک سے، اور ان کے جو منہ میں آتا انہوں نے جنرل باجوہ کی ماں بہن ایک کرنی، پاک فوج کو گالیاں دینا، تنقید کرنا، یزید کہنا، جانور کہنا، پتہ نہیں جو منہ آئے وہ کہہ دیتے۔ ٹھیک، ہر دوسرے تیسرے روز پیسوں کی کمی ان کے پاس تھی نہیں، بڑے بڑے ڈونرز ان کے پاس تھے، بڑے بڑے اداروں کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو جناب خان صاحب کو پیسوں کی کمی تو تھی نہیں۔ اس وجہ سے خان صاحب ہر دوسرے روز جلسہ بھی کر دیتے، اس جلسے میں پھر ہر کسی کی ماں بہن ایک کرتے۔ تو خان صاحب کو ایک خدشہ تھا کہ یار جب میں ہٹایا گیا ہوں، اب شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس میں مولانا صاحب بھی ہیں، سارے ہیں، مطلب میرے مخالفین ہیں، 16 مہینے والی حکومت، تو مجھے گرفتار تو کر لیا جائے گا۔ تو یہی اسی خدشے کے پیش نظر جب وہ زمان پارک میں یہ میٹنگز ہوتی اور ان میٹنگز کی بنیاد پہ وہ کہتے کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو تم نے ایسی تیسی پھیر دینی ہے۔ یہ میٹنگز میں بھی، اور پھر ان کی کچن کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی، کچھ بہت ہی کلوز ان کے بندے جو بعد میں بگڑ کے پھر ان سے جدا بھی ہو گئے، اور پھر انہوں نے انٹرویوز بھی دیے، پریس کانفرنسز بھی کی، وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کہتے ہیں ہمیں کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، باقاعدہ مقامات کو مینشن کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ بھائی اگر یہ 12 تاریخ کو 9 کو تو وہ گرفتار ہوئے نا، غالباً 10 یا 11 کو باہر آ گئے، ان کی بیل ہو گئی تھی، وہ سپریم کورٹ جی آیا نو، ٹھیک ہو گیا نا، گڈ ٹو سی یو، وہ جسٹس بندیال صاحب، اور گڈ ٹو سی یو، اور
پھر اس کے باپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور بس یہ ہے کہ ان کو وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے، ان کو پھر وہاں مرسیڈیز پہ لایا گیا اور ان کو جناب وہاں پولیس لائن کے بہترین گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا۔ پھر دوسرے دن یا اسی دن 10 کو یا 11 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی۔ 12 تاریخ کو عمران خان کو 12 تاریخ کو عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو دوبارہ اسی قسم کا رد عمل آئے گا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا رینجر والوں نے، تو رینجر والوں نے جب مجھے گرفتار کیا ہے تو پھر حملہ وابڈا کے دفتر پہ تو نہیں کرنا تھا، حملہ بھی انہی پہ کرنا تھا۔ خان صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں، آج تو خان صاحب مکر رہے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا نا، ان کے اپنے موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، اور رینجر والوں نے بھی جان بوجھ کے گرفتار کیا، یہ بھی سچ ہے۔ حالانکہ خان صاحب اس وقت خان صاحب کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی تھی، گرفتار کیا اس لیے ہے کہ خان صاحب کی پوری رپورٹیں ان تک پہنچ چکی تھیں کہ بھائی یہی بات ہوتی ہے، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے کوئی حکومت ہو، وہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی لوگ ہوں ملے ہوئے، تو انہوں نے یہی کرنا تھا، بھائی لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر گرفتار کیا جائے تو اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ان کو گرفتار کیا گیا، اسی طرح نکل آئے۔ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کو اس طریقے سے گائیڈ کرتے رہے، وہاں حملہ کرو، اس جگہ پر کرو۔ یہ میجر عادل راجہ اور حیدر مہدی اور سارے وہ ادارے کے اندر کے لوگ تھے، تو وہ ان کے وہ اسی ادارے سے گئے ہوئے تھے، ان کو وہ پٹھی پٹی پڑھاتے رہے، ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ اور ساتھ یہاں والے بھی 200 مقامات انہوں نے نہ شہیدوں کی یادگاروں کو چھوڑا نہ کچھ۔ بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی والوں نے، یہ پکی بات ہے۔ البتہ پی ٹی آئی والے جو آئے تو آگے پھر وہ ہٹتے گئے، آؤ جی آؤ اور دام میں پھنستے جاؤ، اس طریقے سے جال میں پھنستے جاؤ، ہے نا، اس طریقے سے کڑکی میں آ جاؤ، اور جب وہ کڑکی میں آ گئے تو پھر آج تک باہر نہیں آ رہے۔ یہ تھا اصل ماجرا، یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، یہ انہوں نے نہیں کیا تھا، حضور یہ کیا آپ نے تھا، لیکن آپ پھنس گئے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے تو اس طرح سے اینٹ سے اینٹ بجاؤ۔ اب جب کیا گیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دی، اگلوں نے آنے دیا کہ آؤ بجاؤ ذرا، آپ نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے یہ نہیں دیکھا شہداء کی یادگاریں ہیں ان کو بھی توڑ ڈالا، آگے ایم ایم عالم کے جہاز کو بھی توڑ ڈالا، آگے جی ایچ کیو کو بھی آگ لگا دی، اب بیس پر بھی میاں والی میں آگ لگا دی، آپ نے ادھر کور کمانڈر کے گھر کو بھی آگ لگا دی، آپ نے وردیوں تک کو آگ لگا دی، آپ نے اودھم مچایا۔ وہ تھے آپ، یہ کس کے ہاتھ میں وردی تھی مجھے بتائیں نا، یہ کیا حسان نیازی صاحب کے ہاتھ میں وردی نہیں تھی؟ ان کے ہاتھ میں وہ پینٹ نہیں تھی پاک فوج کی، کور کمانڈر کی؟ اس نے وردی کو آگ نہیں لگائی تھی، اس نے نہیں دکھائی تھی وہ وردی، باقیوں نے آگ نہیں لگائی کور کمانڈر ہاؤس کو؟ آپ کے اپنے اکاؤنٹس پر وہ ویڈیوز شیئر نہیں ہوئیں، آپ کے اپنے بہت سارے لوگوں نے، مالشیا پالشیا لوگوں نے اس کے بعد ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنا شروع کیا جی، اور کہا کہ جی ڈیلیٹ کریں ان ویڈیوز کو بھی، اور اپنے ٹویٹس کو بہت سارے لوگوں نے ڈیلیٹ کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئے۔ تو یہ آپ ہی تھے، البتہ انہوں نے آپ کو جال میں پھنسایا اور آپ اندھے تھے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہی تو ہوتا ہے، پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آج رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ کی بنیاد پر آج لیجسلیشن ہوگی، اب اس کے بعد لیجسلیشن کا سوچا جا رہا ہے، قانون سازی ہوگی۔ بھائی بات یہ ہے، یہ جب عمران خان پروجیکٹ آیا تھا نا، اس پروجیکٹ کے بارے میں فیل تو ہو گیا، اب جو پروجیکٹ جو لائے انہی کے گلے پڑ گیا، جو لائے انہی کی ماں بہنیں کی۔ پروجیکٹ اور بھی بہت سارے آئے، عمران خان کے علاوہ بھی پروجیکٹ ماضی میں آتے رہے، وہ پروجیکٹس پھر بار بار آتے رہے۔ کیوں؟ وہ پروجیکٹس ان کے گلے نہیں پڑے، ان پروجیکٹس نے ان کو گالیاں نہیں دی، ان پروجیکٹس نے ان کی ماں بہن ایک نہیں کی، ان پروجیکٹس نے ان کو جانور نہیں کہا، ان پروجیکٹس نے حملہ نہیں کروایا۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے ان کو موقع ملا بار بار ٹھیک آنے کا۔
آپ کو اس لیے نہیں ملا اور آئندہ بھی بہت مشکل ہے کہ ملے کیونکہ آپ نے ان پہ دوبارہ حملہ کروا دیا، آپ نے ان کو گالیاں دی، ننگی گالیاں دی، آپ نے ان کو بدنام کیا۔ آج بہت خوش ہو کہ یہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہی ان کے کپڑے اتارے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ہی عمران خان کی سیاست کو دفن کیا ہے، یہ بھی اسی طرح ٹھیک ہے۔ اب جب یہ پروجیکٹ آیا اور فیل ہو گیا، گلے ان کے اپنے پڑ گیا، اس پروجیکٹ کی لانچنگ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بڑا نقصان پہنچا، ان کے رہنماؤں کو، ان کی لیڈرشپ کو بڑا نقصان پہنچا، ان کو جیلوں میں گھسیٹا گیا، ان کی خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد اب انہیں موقع ملا ہے، اتنی آسانی سے دوبارہ وہ خان صاحب کو نہیں آنے دیں گے، یہ پکا پلان ہے۔ آج لکھ کے رکھ لو، میری یہ ویڈیو محفوظ کر لو، یہ پکا پلان ہے، وہ دوبارہ آسانی سے نہیں آنے دیں گے، وہ لیجسلیشن بھی کریں گے، اس پروجیکٹ کو سیاسی طور پر پکا دفن بھی کریں گے، یہ آپ سوچ لو۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ شیخ رشید ہوں، چاہے وہ اعجاز الحق ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ آج جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باہر ہے، وکلا ہیں، یہ کون ہیں، وہ خود نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئے، وہ خود چاہتے ہیں خان صاحب اندر ہی رہے، اور وہ خود چاہتے ہیں ان کے نام کو ہم کیش تو کریں لیکن سیاسی طور پر وہ دفن رہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔